جی السلام علیکم، کیسے آپ سب دوست؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہیں؟ اور امید کرتا ہوں آپ سب ماشاءاللہ بخیر و عافیت ہوں گے، آپ کے سب رشتہ دار گھر والے۔ جی تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں آصف نامہ کی دوسری قسط۔ یہ پروگرام میں نے اپنے نام سے منسوب کیا یقیناً، لیکن اس پروگرام کا مقصد، اس ساری سیریل کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے معاشرے کے اندر موجود برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے اور ایک اچھی خوبصورت زندگی کے قیام کے لیے اپنی کوششوں کو، تمام تر کوششوں کو بروئے کار لا کر معاشرے کے اندر بہتری لانی ہے۔ مگر افسوس در افسوس کہ معاشرہ اب بہت زیادہ بگڑ چکا ہے، یہ برائیوں کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ کوئی ایک برائی نہیں، اب ہر لمحہ ہر قدم پر برائی برائی ہے، اور پھر اس کے جو نتائج ہیں اس سے بھی ہم بھگت رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ایک کافی ٹائم سے ہمیں بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہے، بہت ساری چیزیں، ایسی چیزیں سم ٹائم گائے بگائے ایونچولی ہم ایسی چیزوں کو فیس کر رہے ہیں کہ ہم خود پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ What is happening around ourselves, in our country, in our society, in our family؟ بہت ساری چیزیں جنہوں نے لوگوں کو بہت زیادہ پینک کر دیا ہے۔ لوگ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ سیل ہونے والی میڈیسنز میں سے سب سے زیادہ میڈیسن جو ہیں وہ سٹریس کی ہیں، وہ ٹینشنز کی ہیں، اور سب سے زیادہ جو اس وقت دا گرومنگ ڈیزیز اراؤنڈ دی ورلڈ، دس از ڈائبٹیز، شوگر۔ 10 میں سے 7 بندے اس وقت شوگر کے مریض ہیں، اور پہلے تو یہ ایجڈ پرسنز میں تھی، بٹ ناؤ یہ چھوٹے بچوں میں آ رہی ہے، ینگسٹرز میں آ رہی ہے۔ مگر یہ بیماری کیا ہے؟ یہ ایسے سمجھ لیجئے کہ دیمک جس طرح کی لکڑی کو لگ جاتی ہے، وہ اوپر سے ٹھیک ہوتی ہے لیکن آہستہ آہستہ اسے دیمک اندر سے کھا جاتی ہے، اور ایک دن وہ لکڑی ٹوٹ کر دھڑام سے ختم ہو جاتی ہے۔ سیم اسی طرح یہ ٹینشنز، یہ شوگر بھی انسانوں کے اندر اسی طرح سرایت کر رہی ہے۔ اور اکثر و بیشتر مجھے میرے کافی دوستوں کی میڈیکل سٹورز ہیں، وہاں بیٹھنا ہوتا ہے تو میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اس میں کافی، اس وقت ایک میڈیسن چل رہی ہے ریبیکا، یا اس طرح کی کافی ڈرگ ہیں جس کے لوگ ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں، صرف اس لیے کہ انہیں سکون چاہیے، بٹ انہیں سکون نہیں ملتا، اس کے لیے انہیں نیند نہیں آتی۔ اور ہمارے ایجڈ دیکھیں نہیں کیا ہے ایسا، نیند نہ آنا، سکون نہ ہونا، ذہنی سٹریس، یہ بیماریاں نہیں ہیں۔ آپ یہ پہلے کنسیڈر کر لیں، یہ کوئی بیماریاں نہیں ہیں، یہ ہمارے اپنا ذہنی تخیل ہے، ہم نے اسے بیماری بنا لی ہے، میڈیکل نے اسے اپنا پروفیشن بنا کے، بزنس بنا کے اس پہ وہ کر رہے ہیں، مگر سکون کیوں نہیں مل رہا؟ سائیکٹرسٹ اتنے بیٹھے ہیں، نیورو سرجن اتنے ہیں، لیکن پھر بھی یہ کیسز سیم آ رہے ہیں۔ بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کو میڈیکلی اس کا کوئی بھی سالیوشن نہیں ہے، جسٹ آپ اپنا پیسے کا ضیاع کر سکتے۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، انالائز کریں پیشنٹس کو جو ان بیماری میں مبتلا ہیں، کیا وہ میڈیکیشن سے، تھراپیز سے ریکور کر رہے ہیں، یا اسٹل دے آر فیسنگ دیز ایشوز؟ تو میں آپ کو یہ آگاہ کرتا چلوں، اللہ پاک نے قرآن پاک میں بارہا فرمایا کہ الا بذکر تطمئن قلوب، کہ دلوں کو سکون، قلوب کو سکون اللہ کے ذکر سے آتا ہے۔ کیا تھراپی، میڈیکیشن وہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں؟ اصل میں کیا ہے کہ اگر ہم نے اپنے قلوب کو، دلوں کو سکون دینا ہے، دماغی سکون چاہیے، تو ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہوگا۔ ہم نے کیا اللہ کے ذکر کو اپنایا، اللہ کے قوانین کو خود پر لاگو کیا، اللہ کے نظام کو خود پر لاگو کیا، تو ہمارا جواب صرف ایک ہوگا کہ نہیں۔ دیکھیں کہ ایک کرپشن بھی ایک بیماری ہے، بٹ ہم اس سے فیل نہیں کر رہے ہوتے۔ اٹس اے فوبیا، لوگوں کے اندر یہ فوبیا بن چکا ہے کہ وہ کرپشن نہیں کریں گے تو دے کین ناٹ لیو دا لائف وش دے تھنک دے وش، کہ اگر وہ جو زندگی خواہش کر رہے ہیں وہ بغیر کرپشن کے نہیں کر سکتے، وہ لائف نہیں گزار سکتے۔ مگر یہ ان کی جس بیماری ہے، آپ نے وہ کچھ کرنا ہے جو کیونکہ
اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے حکم کے سوا ایک دن کا بھی نہیں ہل سکتا. تو آپ کیسے؟ ہاں اللہ نے آپ کو دو رستے دے دی، آپ نے چوز کرنا ہے، آپ نے اچھائی. ایک رزق آپ کا مختص ہے، رزق کے بڑھنے کا طریقہ صدقہ ہے. اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ نے کرپشن کرنی ہے، لوگوں کا مال کھانا ہے. ناٹ ایٹ آل. اللہ نے دو رستے آپ کے سامنے رکھ دیے، یہ اچھائی کا ہے، یہ برائی کا ہے. اب یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ کون سا رستہ اختیار کریں. بینگ اے نیشن، ہم مورلی اپنی فزیکل ڈیتھ ریسیو کر چکے ہیں. دیکھیں آپ، ایک بچہ ہے چھوٹا سا جو گھر سے سامان لینے کے لیے نکلتا ہے، وہ کرپشن کرتا ہے اپنی والدہ سے. ایک ہسبینڈ اپنی وائف سے کرپشن کر رہا ہے، وائف ہسبینڈ سے کرپشن کر رہی ہے، پیسوں کو چھپا رہے ہیں. بھائیوں کا کاروبار اگر سانجھے ہیں تو وہ ایک کا دل ہے کہ میں زیادہ ہتھیار ہوں، بہنوں کا مال کھا رہے ہیں. اسی طریقے سے ہر جگہ اگر آپ کسی دفتر میں کام کر رہے ہیں، آپ اپنے کام میں چوری کر رہے ہیں، پھر اس سے بات بڑی آ جاتی ہے ہماری پالیٹکس ہے، تو وہ بھی اسی طرح کرپٹ ہے. پورا ایک نظام کرپٹ ہو چکا ہے، فرام باٹم ٹو ٹاپ ایوری ون از کرپٹ. کاز ہمارا بیس ہی کیا ہے؟ ہم نے بچپن سے بچوں کو بھی یہ سکھایا ہے کہ آپ نے کرپشن کرنی ہے. کرپشن کرو گے تو آپ آگے جاؤ گے. اف یو ڈو ناٹ کرپٹ یو کین ناٹ اچیو اینی. اس لیے کہ ہمارے سوسائٹی میں تعلیم کی کوئی کمی نہیں ہے، بے انتہا تعلیم ہے، لیکن افسوس شعور کا درجہ بدرجہ اتم ابھی بھی صفر ہے. آپ نے بڑے بڑے لیٹریٹس پروڈیوس کر دی ہیں، پی ایچ ڈی اسکالرز آپ کے پاس ہیں، ایم فل اسکالرز ہیں، ماسٹرز آپ کی گلیوں پہ رول رہے ہیں، لیکن آپ اپنے شعور کا درجہ دیکھ لیں کہ آپ کدھر کھڑے ہیں. ابھی بھی آپ وہیں صفر پہ کھڑے ہیں. بحیثیت قوم آپ ابھی بھی جاہل ہیں. ایک گدھے، آپ کی حیثیت ایک اس گدھے کی ہے جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ تو بے تحاشا ہے، مگر اس کے ذہن کے اندر، اس کے چال کے اندر، اس کے کردار کے اندر کوئی بھی علم کی ایک شمع تک نہیں جلی، مگر اس کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہے. اسی طرح ہمارے اوپر بھی علم کا بوجھ بہت زیادہ ہے. شعور، عقل وہ ہمارے قریب سے نہیں گزری. شاید ہم تو شاید اس لیے ہم سب آج یہ فیس کر رہے ہیں کہ ہمارے اندر احساس، سمپیتھی زیرو ہے. شعور ہوگا تو بہت ساری چیزوں کا احساس آ جائے گا. شعور کی عدم دستیابی کی سبب ہمارے اندر بہت ساری چیزوں کی ان اویلیبلٹی ہے. تو دیکھ لیں، میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، جسٹ 2 years گو بیک. 31 دسمبر 2019 کو دنیا کے اندر پہلا کیس رپورٹ ہوا کووڈ کا. پاکستان کے اندر آئی تھنک وہ 24 یا 26 فروری یا مارچ میں آ کے آتا ہے. اور بیفور کووڈ ایک ماسک 2 روپے کا بک رہا تھا، 3 روپے کا بک رہا تھا. اینڈ جیسی ہم پر ایک آفت نازل ہوئی، ایک مصیبت آئی، ایک پریشانی نے ہمیں گھیر لیا، اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ نہیں کیا کہ ہم سب کچھ لوٹا دیں. اپنے گناہوں کو سمجھتے ہوئے ہم ہر چیز اللہ کی راہ میں لوٹا دیں. لیکن کیا ہم نے وہ 3 روپے والا ماسک 100 روپے تک بیچا. سینیٹائزر جس کا پہلے کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، صرف میڈیکل کی فیلڈ تک وہ کچھ ڈاکٹر یوز کرتے تھے، اور اسے ہم نے کتنا اوپر لے کے اس میں ڈیٹول تھا. یعنی کہ کتنا ظلم کیا، بجائے اس کے کہ ہم اس مصیبت میں اللہ سے معافی مانگتے. لیکن ہم نے اسے غنیمت جانا اور زیادہ مال لوٹا، اور اس سے اکانمیز کولیپس کر گئے، لوگ تباہ ہو گئے. لیکن ہماری منافع خوری نے پھر بھی جان نہیں چھوڑی. پھر اس کے بعد اگر میں ناؤ ریسنٹ جو کنڈیشن چل رہی ہے اس پر اگر بات کروں تو دیکھیں، اتنی بڑی آزمائش آئی ہوئی ہے اس وقت ملک پر، لیکن آئی تھنک ہم حالیہ اتنی بڑی آزمائش سے گزرے ہیں، شاید لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں ہے. کیا ہو رہا ہے ابھی اس وقت آپ کے ملک میں؟ اس وقت آپ کے ملک میں یہ ہو رہا ہے کہ راؤنڈ اباؤٹ 40% یا مور دین اٹ ہماری کنٹری میں فلڈ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے. لگی نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ اتنا زیادہ افیکٹڈ ہو گئے ہیں. آپ کا سب سے بڑا بائی لینڈ جو صوبہ ہے بلوچستان، وہ تباہ ہو چکا ہے سیلاب کی آفت سے. اس کے علاوہ ڈی جی خان کا ایک خطیر، ان کے توسا پوری یونین تباہ ہو چکی ہے. یہ ابھی ریسنٹ اگر مہینہ پیچھے چلے جائیں تو بہت سارے علاقوں میں نقصان ہوا. یا ہمارے میاں والی کے اندر تحصیل عیسیٰ خیل
اور کتنے لیا اور سندھ میں کتنے جگہیں کتنے دیہات ڈوب گئے، لوگوں کا کروڑوں روپے کا جانی نقصان ہوا۔ میاں والی کا جو سب سے دل خراش واقعہ تھا نا، وہ تھا کہ 3 بہنیں بیک وقت ایک کو بچانے کے لیے دوسری کو بچانے کے لیے تیسری سیلابی طغیانی کے اندر ڈوب کے مر گئیں۔ ابھی فیس بک پر، سوشل سائٹس پر کافی تصویریں گھوم رہی ہیں جس میں لاشیں پانی سے نکلی ہوئی پڑی ہیں، مگر کیا ان سب کو کوئی سمجھنے والا ہے؟ کیا ان سب کا کوئی احساس کرنے والا ہے؟ اس وقت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ایسی ایک عذاب نازل کر دی ہے کہ حکمران اپنے مسائل میں گھرے ہیں، عوام اپنے مسائل میں گھرے ہیں۔ عوام کو حکمرانوں کی فکر نہیں، حکمرانوں کو عوام کی فکر نہیں ہے۔ ایسا ایک حال ہے، کوئی کسی کا پرسان حال تک نہیں پوچھنے والا، کیونکہ جو ایلیٹ ہے وہ اپنی جگہ۔ یہ دیکھیں کہ اس ساری پریشانی میں، اور پھر اس کے بعد یہ تو جو کچھ حصے بچ گئے تھے جہاں سیلاب نہیں تھا، تو وہاں لیمپی سکن جو جانوروں کی سب سے بڑی بیماری تھی، یعنی کہ اب میں اس طرح کہہ دوں کہ 40% animals of the Punjab are died by this fatalistic disease, the horrified disease۔ اس نے اتنا نقصان کیا ہے کہ اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، اور اس کا اندازہ شاید ہمیں بعد میں جا کے ہو کہ ہم نے کتنا کچھ کھویا، اور ابھی تک کھو رہے ہیں، مگر احساس کسی کو نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے وہ جو احساس والی حصہ ہے وہ ختم کر دیا کہ ہر بندہ اپنے اندر رہ کے ختم ہو جائے۔ حکمران اپنی سرگرداں ہے، عوام اپنی جگہ سرگرداں ہے، یعنی کہ کسی کو بھی فرصت یا سکون کا لمحہ میسر نہیں ہے۔ اتنی یعنی کہ ہم ابتر ہوتے اکیلے میں بیٹھ کر ایک کپ چائے لے کر نا، ملک میں جو اس وقت چل رہا ہے آپ کے ساتھ یا گورنمنٹ کے ساتھ، اس کو سوچئے گا، کیا یہ سب بے سبب ہے؟ کیا یہ سب اتفاقاً ہے یا پری پلان ہے؟ یہ ہمیں کس چیز کی سزا مل رہی ہے؟ یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے ہمیشہ وہ کیا جو رب کے خلاف تھا۔ رب نے اس طرف جانے کو کہا تو ہم شروع سے اس طرف جا رہے ہیں، اور جب ہم اس طرف جا کے اب ایک خاص حد تک پہنچ چکے ہیں جہاں ہمیں یہ سب برداشت کرنا ہے، ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم ہر شخص، ہر فرد اپنی جگہ پر سوچے اور یہ تہیہ کرے کہ اب ہمیں اپنی نیتوں کو ٹھیک کرنے کا وقت ہے۔ نیتیں ٹھیک ہوں گی، اعمال ٹھیک ہوں گے، اعمال ٹھیک ہوں گے تو معاشرہ خوشحال ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ one can do nothing، I say one can do everything۔ ایک شخص ہمیشہ کسی بھی کام، کسی بھی مقصد کو لے کے چلتا ہے تو وہ ایک دن لشکر بن جاتا ہے۔ اس کے لیے دنیا میں ہزاروں مثالیں بھری پڑی ہیں۔ سب سے بڑی مثال آپ کے پاس اس وقت عمران خان کی ہے۔ ان 22 اپریل وہ ایک شخص تھا، اور پھر 22 اپریل 2018 کو وہ ملک کا وزیر اعظم بن چکا تھا۔ تو کتنی بڑی مثال ہے۔ صرف اگر آپ اپنی نیت، اپنا عمل ٹھیک کریں گے تو یقین جانیں ایک دن یہ معاشرہ، یہ ملک اور یہ پوری دنیا امن کا، بھلائی کا، خوبصورتی کا گہوارہ بنے گی۔ تبدیلی صرف آپ سے ہے۔ یو کین ڈو ایوری تھنگ، جسٹ یو کین ڈو ایوری تھنگ۔ اللہ حافظ۔